الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ادعونی استجب لکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی، عمل کی زینت اور اخلاص کا نور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کا طریقہ جو خود رب ذوالجلال نے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے، جسے دعا کہا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو دعا کے بارے میں ہوگی کہ دعا ہے کیا، دعا کی لذت کیا ہے، دعا کا تقاضا کیا ہے، دعا مانگنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ اس عنوان پر آج کی ہماری گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اپنی بساط کے مطابق کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ بہترین اور پرخلوص تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب بھی مجھے وہ بلاتا ہے، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں بلانے والے کی پکار کو، اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں جملہ عطا فرما رہا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، فرمایا کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری اس دعوت کو استجب، پورے بھرپور انداز کے ساتھ اس دعوت کو قبول کروں گا۔ پھر تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ہمیں بتا رہا ہے
لا یخلف المیعاد، جو میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تم سے وعدے کرتا ہوں، اور جس جس انداز کے ساتھ وعدے کرتا ہوں، یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا، اب یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری ہر بات پر خدا ہو کر وہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ بھرپور انداز سے تمہاری دعوت کو قبول کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور میری شان یہ ہے لا یخلف المیعاد کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور مفسرین نے یہاں پر عبادت سے مراد دعا بھی لی ہے، کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، اپنی مستی میں رہتے ہیں، میری طرف دھیان نہیں دیتے، مجھ سے باتیں نہیں کرتے، مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کرتے، تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور ناراض بھی اس انداز کے ساتھ ہوتا ہوں کہ وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو کیفیت بیان کی ہے قرآن مقدس کے اندر، وہ فرشتوں سے بالکل مختلف ہے۔ فرشتے نہ کھانے کے محتاج، نہ پینے کے محتاج، نہ گرمی کا مسئلہ، نہ سردی کا مسئلہ، نہ روٹی روزی کمانے کا مسئلہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کسی کی مخالفت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا، کبھی درد، کبھی تکلیف، کبھی رزق کا مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، ہر روز نیا مسئلہ، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اسے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے حالات فرشتوں سے چونکہ مختلف ہیں، حالات بدلتے رہیں گے، اگر تم ان حالات کے اندر مجھ سے مدد مانگو گے، میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو گے، دل کی اصلاح کے لیے بھی مدد مجھ سے مانگو گے، اعمال کی اصلاح کے لیے بھی مدد مجھ سے مانگو گے، اور مجھے تم پکارتے رہو گے، تو میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بلکہ ایک مقام پر رب ذوالجلال نے شیطان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ میرا بندوں کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں رب ہو کر اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے بات کرتا ہوں، جب مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں رب ہو کر ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں، مجھ سے باتیں کریں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، یعنی وہ سخی کتنا سخی ہے، یہ بھی فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ کیا کیا مانگو، کیسے مانگو، کس حالت میں مانگو۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ کوئی موقع یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے، صبح مانگو، دوپہر مانگو، شام مانگو، پھر کچھ حالتیں بیان کر دیں کہ اس حالت میں مانگو گے تو میرا کرم اور بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب جو رب العالمین ہے، بندوں کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار کہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے
آخری تہائی جب رات کی شروع ہوتی ہے، رب ذوالجلال اپنی رحمت کے اور شان کے لائق آسمان اول پہ آ کر بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس انداز کے ساتھ اپنے بندوں سے محبت فرما رہا ہے۔ اسی لیے دعا کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، دعا گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حالات کو بیان کرنے کے بعد، اس کی شانوں کا ذکر کرنے کے بعد، جو اس نے ہمیں طاقت اور ہمت عطا کی اس کو بروئے کار لانے کے بعد اللہ کو اپنی دل کی کیفیت سنانا کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے قوت عطا کی میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، نتیجہ تیرے سپرد ہے، دل بھی تیرے سپرد ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ ہدایت بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسی لیے کہا کہ ہر نماز کے اندر تم پڑھا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اور اس کا ذکر بھی آگے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، جو ولیوں کا راستہ ہے، جو شہیدوں کا راستہ ہے، جو سچوں کا راستہ ہے۔ اب نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ زندگی گزاری جائے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھولے بھٹکے انسانوں کو راہ ہدایت پر لانے کے ساتھ۔ یہ جو انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء خود بھی اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی سامان فراہم کرتے، کام کاج کے حوالے سے دیانت، امانت، صدق و وفا ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا۔ گویا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں تو زندگی کے ہر مرحلے کی اس ہدایت کو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو مرحلہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق بن جائے۔ یہ دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے، کوشش بروئے کار لانی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آگے بڑھتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کسی بھی حالت میں وہاں پر موجود ہو، طرح طرح کی کیفیات انسان کے سامنے آتی ہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی دل جڑ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک مقام پر فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ الدعاء عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا رب ذوالجلال مشکلات میں، مصائب میں قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عام حالات کے اندر جب اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے، بندہ سخی ہے، مثال کے طور پر جیسے روٹی سامنے پڑی ہے، لباس گرمی اور سردی کا آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کوئی ذہن پہ بوجھ نہیں بن رہا، سردی آئی آپ کے پاس سردی کا لباس موجود ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ بھوک لگی، جیب میں پیسے تھے، گھر میں روٹی پڑی ہوئی تھی، سامان موجود تھا۔ یہ ہے وہ حالت کہ جس کے اندر انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس حالت کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ روٹی سامنے پڑی ہو، اس حالت میں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ لباس موجود ہو، اس حالت میں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ رزق موجود ہے، اس حالت کے اندر اللہ سے دعا مانگا کرو۔ جب بندہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر مشکل وقت کی دعائیں رب ذوالجلال آسانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔
کہ جیسے اس نے مجھے خوشی میں یاد رکھا۔ دیکھیں ہماری روٹین کچھ الٹ ہے، عام حالات میں ہم اللہ کو نہیں یاد کرتے، روٹی مل رہی ہے اللہ یاد نہیں ہے، لباس موجود ہے اللہ یاد نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا لباس پہنتا، یا اللہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری حالت کو حسین بنایا ہے میرے باطن کو بھی حسین بنا دے۔ اے اللہ جس طرح، یعنی یہ دعا ہوتی ہے، اے اللہ جس طرح تو مجھے دنیا میں لباس عطا کر رہا ہے، اگر نہ کرتا تو میں کیا کرتا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لباس موجود نہیں، تو مجھے لباس عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، اگر تو مجھے اس حالت میں نہیں بھولا، مجھے لباس تو نے عطا کیا، مجھے جنت کا لباس بھی عطا کر دینا۔ یہ اس طرح کی باتیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اے اللہ تو نے روٹی عطا کی، تو ایسوں کو بھی روٹی عطا کر جن کے پاس نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ تو مجھے جو اشیاء عطا کر رہا ہے اس حالت میں دعائیں مانگنا، خوشیوں کے موقع پہ دعا مانگنا۔ یقین جانے جو بندہ اپنی خوشیوں میں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں مگر ادھر جیسے جیسے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہو آپ کی رب کی طرف توجہ اور بڑھتی چلی جائے، اے اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا، اولاد تو نے عطا کی۔ دیکھیں ذرا غور کرنا، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ کتنا رب کو بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ اولاد دے دے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ چلو یہ تو وہ ہو گیا جس کو اولاد نہیں ہے، اس کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے مانگنا چاہیے۔ اچھا جس کو مل گئی، یہ کتنے پریشانی کے بغیر مل گئی، تو اس کو کتنی قدر کرنی چاہیے؟ اس کو تو اس سے بھی زیادہ قدر کرنی چاہیے اللہ کے انعامات کی، کہ یا اللہ اولاد تو نے دی، جوانی بھی ان کو تو نے عطا کی، اب یہاں پر یہ بڑے ہو گئے، ان کی شادی کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ اس موقع پہ بھی سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس موقع پہ بھی رب کو یاد کر رہا ہے، بھولا نہیں، بھٹکا نہیں، شیطان کے راستے پہ نہیں چلا، اس موقع پہ بھی رب کو یاد کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں، جب انسان خوشی کے موقع پہ رب کو سجدے کر کر کے منا رہا ہو تو یہ رب اس کو مشکلات میں کبھی چھوڑے گا؟ شدائد میں اس کی ڈھارس نہیں بندھائے گا۔ اسی لیے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا شدائد میں، کرب میں اس کی قبول ہو، فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، جب آسانیاں پیدا ہوں تو اللہ سے کثرت سے مانگا کرے، کثرت سے مانگا کرے۔ اب یہ دعا کا ایک طریقہ ہمیں عطا کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے، آنا عند المنکسرۃ قلوبہم لأجلی، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس کا دل ٹوٹ جائے۔ کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ نیکی کے راستے پہ چلیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یقین جانیں یہ بات نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ پیش آتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ عام لوگ ٹھیک ہے جیسے زندگی ہے بسر کر رہے ہیں، جیسے میں پیار سے یہ کہا کرتا ہوں ایک بات، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں کرتا وہ کسی کا حیا نہیں کرے گا۔ یہ ضابطہ زندگی میں ذہن میں رکھ لیں، جس کو اللہ کا حیا نہیں، جس کو رسول کا حیا نہیں، جس کو اپنے خالق اور مالک کا حیا نہیں ہے، اس کا کہنا نہیں مان رہا، اس کے خلاف چل رہا ہے، اس کے حکموں کے خلاف چل رہا ہے، اس کے سامنے میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ اور جس کو اللہ کا حیا ہے، رسول کا حیا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا نظام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا، حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو وہ جو سمجھا رہا تھا حضور نے اس کو فرمایا دعہو، چھوڑ دے اسے، چھوڑ دے اسے، نہ کھپ، اور ساتھ وجہ بھی بیان کر دی۔ کائنات کے آقا نے فرمایا دعہو، چھوڑ دے اسے، اور ساتھ جملہ ارشاد فرمایا جب حیا ختم ہو جائے فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی کرتا پھرے، کوئی اثر پذیری اس کے اوپر نہیں ہوگی، راستہ بدل لو۔
جس کو اللہ کا حیا نہیں، رسول کا حیا نہیں، اس سے نہ ٹکراؤ، اس کو نہ اتنا بس ٹھیک ہے آپ پیغام دے دیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بندہ حیا نہیں کرتا، یہ سادہ سی بات ہے، جو اپنے ابا کا حیا نہ کرے، جو اپنی اماں کا حیا نہ کرے، وہ میرا اور آپ کا حیا نہیں کر سکتا۔ کوئی طمع ہوگا، کوئی لالچ ہوگا، کوئی اور انداز ہوگا جو آپ کے ساتھ کوئی تعلق جوڑے گا۔ تو اسی لیے جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو جگہ جگہ پہ آپ کا دل ٹوٹے گا، مگر سادہ سی بات ذہن میں رکھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں والے جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کے قریب ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لہذا کسی کے سامنے رونا دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیان کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز یہی ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کی آپ دیکھیں جو دعا ہے، اس کے پیچھے پس منظر دیکھیں کتنا ہے۔ مکہ والوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ کے غلاموں کو ستایا گیا مگر راستہ بدل لیا، ہجرت کر لی، مدینہ منورہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا، کسی نہ کسی انداز کے ساتھ پلاننگ کرتے رہے۔ بدر کا موقع آ گیا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ، 313 صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جو ہمت تھی، جو کوشش تھی، جو اپنا سرمایہ تھا، وہ سارا کا سارا وہاں پہ لے جا کر اب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب مانگا جا رہا ہے، یہ ہے مانگنے کا انداز، پہلے سب کچھ پیش کرنا اور پھر مانگنا مولا۔ اور دعا بھی دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ یہ مٹھی بھر تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے، یہی تو ہیں، اور تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، ذرا غور کریں، اور تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، اگر یہی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ دیکھیں پھر لاڈ کے ساتھ بھی اللہ سے بندہ بات کر لیتا ہے، پیار سے بھی اللہ سے بات کر لیتا ہے۔ اور یقین جانیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق قائم کر لے کہ بعد دفعہ جو لاڈیاں کرتا ہے، لاڈ کے ساتھ بھی بات کرتا ہے اور اتنی مستی میں آگے چلا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے منہ سے بعد دفعہ یہ جملہ نکل جاتا ہے محبت میں، اے میرے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اے میرے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی اس بات پہ بھی اپنی شان کے ساتھ مسکرانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بندہ اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو مانگنے کا انداز بھی اس نے ہمیں عطا فرمایا کہ تمہارا جب دل ٹوٹ جائے، مختلف قسم کے تمہارے مصائب سامنے آ جائیں تو تعلق مجھ سے قائم کرو۔ پھر آگے ایک بات یہ بھی فرمائی، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگو، جیسا کہ کہا گیا کہ ایسے نہ مانگا کرو اللہ سے اللہم اغفر لی ان شئت، اگر تو چاہے تو معاف کر دے مجھے، ایسا نہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر، اس طرح باتیں کر، یا اللہ میں نے معافی لینی ہے تو تجھ سے لینی ہے، تیرے علاوہ میں نے کسی دروازے پہ نہیں جانا، معاف تو نے کرنا ہے، یا تو بتا کسی اور سے معافی مانگے، تو خود فرماتا ہے۔ اب یہ وہ انداز آ جاتا ہے کہ جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہوئی ہیں نا، ان باتوں کو دہرائیں۔ میرے اللہ تو نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ تجھ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یا تو نے کوئی اور دروازہ بتایا ہے تو چلو بتا دے، باتیں کریں، دعا میں مناجات بھی کریں، یا اللہ اور دروازہ ہے نہیں، روٹی تو نے دینی ہے، محنت میں کرتا ہوں، روٹی تو نے دینی ہے، میں تجھ سے مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، شفا دینے والی ذات تیری ہے، موت دینے والی ذات تیری ہے، زندگی عطا کرنے والی ذات تیری ہے، اولاد دینے والی ذات تیری ہے، تیری ساری شانوں کا میں اقرار کرتا ہوں، تیری قدرت کا اقرار کرتا ہوں، تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں، تیری وہاں پر شان الوہیت کا اقرار کرتا ہوں، اے میرے اللہ سب کچھ تیرا ہے، لہٰذا میں مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی عطا فرمایا
دیکھیں اللہ کے جلیل القدر انبیاء وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. کسی نے بڑا خوبصورت ایک اس پہ عنوان لکھا کہ اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں جو اس سے مانگی جائیں. تو کہا گیا کہ قرآن مقدس کی وہ دعائیں جو نبیوں نے اللہ سے مانگی ہیں اور جو کچھ مانگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اور جن چیزوں سے انبیاء نے پناہ مانگی، انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. بس وہی چیزیں بندہ اختیار کر جائے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دعا ہر موقع پہ مانگے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کی، جیسے توبہ 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 بھی ایک دعا ہے. دعا ہر موقع پہ مانگے. مسنون دعائیں کی کتابیں مل جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے مل جاتے ہیں. صبح اٹھنے کی دعا ہے، دیکھ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ موت کے بعد تو نے مجھے زندگی عطا کر دی، تیرے نام سے صبح کرتا ہوں، تیرے نام پہ شام کرتا ہوں، تیرے نام پہ زندہ ہوں، تیرے نام پہ مرتا ہوں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور جانا بھی تیرے پاس ہے. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ دعا مانگو مجھ سے. جب تمہارا دل ہدایت کی طرف آ جائے تو مجھ سے دعا مانگو. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. بعد اذ ہدیتنا، جب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. دیکھیں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے. جب انسان بندہ مومن کوئی قرآن کا درس سن لے، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو دل بدل جاتا ہے اور ارادے پیدا ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. بس یہاں پر بھی ایک دعا مانگنی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اب آپ پہ زور لگانا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹانا ہے. فوراً اللہ سے دعا مانگیں، اے میرے اللہ اب تو میرے دل کو تو نے سیدھا کر دیا ہے نا، لا تزغ قلوبنا، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. ہدایت دینے کے بعد وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی بارگاہ سے مجھے رحمت عطا کر دے، تو بہت عطا کرنے والا ہے. یہ دعا سکھائی. اسی طرح کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا کہ جب دعا مانگو تو شروع میں اللہ کی حمد بیان کرو. اللہم لک الحمد انت قیّم السماوات والارض، اے اللہ حمد تیری، آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا تو، ومن فیہن، جو آسمان و زمین میں ہے اس کو بھی قائم کرنے والا تو، لک الحمد، حمد تیری، انت نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور بھی تو، ومن فیہن، اور جو اس کائنات میں ہے اس کا نور بھی تو، ولک الحمد، حمد تیری، انت ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک تو. یہ اللہ کی شانیں بیان کر کے. اور دعا کیا سکھائی؟ بڑی پیاری دعا الجامع صحیح المسلم میں ہے. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں بھی نور کر دے، وفی لسانی نورا، میری زبان میں بھی نور بھر دے، واجعل فی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں بھی نور بھر دے، واجعل من خلفی نورا، اے اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، ومن امامی نورا، میرے آگے بھی نور کر دے، اور میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے. اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے بس نور ہی عطا فرما دے. اب یہ نور ہے کیا؟ یہ نور اس روشنی کا نام نہیں ہے. نور وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، جس دل کی روشنی سے کائنات کو آپ دیکھتے ہیں، اور اس نور کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور ذات مصطفیٰ ہے. اے اللہ، سادہ لفظوں میں اگر میں اس کو اس انداز میں، اے اللہ میرے چاروں طرف جلوہ مصطفیٰ ہو، میں جدھر دیکھوں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، نگاہ اٹھاؤں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں.
نگاہ جھکاؤں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، میں دائیں دیکھوں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، بائیں دیکھوں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، میں سو جاؤں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، چلوں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، کلام کروں تو جلوہ مصطفیٰ میں کروں، میں سو جاؤں تو جلوہ مصطفیٰ کی کیفیات مجھے محسوس ہوں۔ جب بندہ اس انداز سے رب سے مانگتا ہے، یقین جانیں رب بھی پھر بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ وہ وہاب ہے، بہت دینے والا۔ آخری دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ حضور دعا مانگا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من ان اضل، کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ کتنی پیاری دعا، اللہ کی پناہ مانگ لی۔ او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں، و اظلم، یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، او اجہل، یا میں کسی کو جاہل بناؤں، او اجہل، یا کوئی مجھے جاہل بنائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، پروٹیکشن ہوگی، حفاظت ہو گئی۔ تو جب آپ گھر سے چلیں اللہ کی مدد مانگیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی مدد مانگیں، کپڑا پہنتے ہوئے اللہ کی مدد مانگیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی مدد مانگیں، ہل چلاتے ہوئے رب یاد رہے، زمین سے خزانے نکالتے ہوئے جو اللہ نے عطا کیے اس وقت بھی رب یاد رہے۔ جیسے میں نے پہلے یہ نہ ہو کہ اس موقع پہ بھی شیطان کو یاد کیا جا رہا ہو، ہل چلاتے ہوئے شیطان کو یاد کیا جا رہا ہو، فصل نکالتے ہوئے شیطان کو یاد کیا جائے یا شیطانی اعمال کیے جائیں، اس موقع پہ رب کو یاد کیا جائے۔ تو جو بندہ اس انداز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ اب اسی حوالے سے چونکہ آنے والے اتوار کو جامعہ فریدیہ ساہیوال میں آپ سب جانتے ہیں سالانہ اجتماعی دعا، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذوق و مستی میں اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، ملتا ہے۔ اتنے لوگ اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں جب اپنے دل کی کیفیت پیش کرتے ہیں تو رب کو ترس آ ہی جاتا ہے نا کہ اتنے بندے، کوئی لالچ نہیں ہے ان کو، کوئی طمع نہیں ہے، رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس دعا میں ضرور شرکت کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، جو دل کی باتیں ہیں۔ تو اتوار والے دن، ویسے ہفتے کو بھی پروگرام ہے، بروز ہفتہ 31 تاریخ کو وہ طلبہ جو اس وقت فارغ ہو رہے ہیں، تقریباً 700 طلبہ اور طالبات جو اس سال سند فراغت حاصل کر کے انشاءاللہ فیلڈ میں چلے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ان میں مفتیان کرام کی تعداد 82 ہے الحمدللہ۔ ملک پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب ادارے کو عطا کی ہے۔ پھر شعبہ قرات ہے، پھر اس کے علاوہ درس نظامی کے طلباء ہیں، حفظ کے طلباء ہیں، اور اسی طرح طالبات کی دوپٹہ پوشی ہے۔ یہ ہفتے والے دن اور اتوار والے دن کوشش کریں کہ بھرپور اگلے صفوں میں شرکت کرنے کے لیے 8-9 بجے تک پہنچیں گے تو جگہ ملتی ہے، ورنہ جگہ تو مل ہی جاتی لیکن دور جگہ ملے گی۔ تو 12:45 پہ تقریباً دعا شروع ہوگی، اور 11:45 پہ 12 بجے دعا شروع ہوگی، اور 1 بجے انشاءاللہ تعالی یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا پروگرام۔ تو آپ سب کو اس دعا کے اندر بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دلوں کی کیفیات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔